السلام علیکم پروفیسر احمد. آج صبح کافی کی خوشبو نے مجھے حیران کر دیا. ہم کیسے اتنی مختلف خوشبوؤں کو پہچان لیتے ہیں؟ وعلیکم السلام فاطمہ، تمہارا سوال بہت گہرا ہے۔ حصے سونگھنا یعنی olfactory سسٹم اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ہمارا سینس آف اسمیل پروفیسر، کیا ہم سچ میں اسے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ اکثر لوگ آنکھوں اور کانوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بالکل. 2014 تک سائنس مانتی تھی کہ انسان صرف 10,000 مختلف خوشبوؤں کو پہچان سکتا ہے، لیکن بشڈڈ اور ان کی ٹیم کی ریسرچ نے یہ غلط ثابت کر دیا. غلط ثابت کر دیا؟ مطلب؟ ان کی تحقیق کے مطابق انسان کم سے کم 1 ٹریلین یعنی 10 to the 12 کی تعداد میں الگ الگ خوشبوؤں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ صرف 10,000 نہیں بلکہ 1 ٹریلین. 1 ٹریلین؟ سبحان اللہ! یہ تو میری توقع سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو اللہ کی قدرت ہے. ہماری ناک میں موجود olfactory سسٹم کی کمپلیکسٹی لاجواب ہے. یہ صرف نمبرز کی بات نہیں بلکہ اس کے پیچھے کا ڈیزائن. تو یہ اتنی بڑی رینج کیسے اچیو ہوتی ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنے زیادہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں؟ تمہارا سوال صحیح سمت میں ہے. ہمارے پاس تقریباً 400 فنکشنل olfactory ریسیپٹر جینز ہیں جو مختلف قسم کے پروٹینز بناتے ہیں. ہر پروٹین ایک خاص قسم کی خوشبو کے مالیکیول کو پہچانتا ہے. 400 جینز اور 1 ٹریلین خوشبوئیں؟ یہ تو سیدھا سیدھا میچ نہیں کرتا. کچھ اور بھی ہے اس میں، ہے نا؟ افشین، تم ٹھیک سوچ رہی ہو. یہاں پر آتا ہے کمبینیٹوریل کوڈنگ کا کمال. جیسے ہر حروف سے مختلف الفاظ بنتے ہیں، اسی طرح مختلف ریسیپٹرز کا ایک خاص پیٹرن مل کر ایک نئی خوشبو بناتا ہے. کمبینیٹوریل کوڈنگ مطلب ایک ہی خوشبو کئی ریسیپٹرز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور ان ایکٹیویٹڈ ریسیپٹرز کا پیٹرن برین کو بتاتا ہے کہ یہ کون سی خوشبو ہے. بالکل ٹھیک. جیسے ایک سمفنی میں مختلف ساز مل کر ایک خوبصورت دھن بناتے ہیں، ویسا ہی کچھ یہاں ہوتا ہے. ہر خوشبو ایک یونیک بار کوڈ بناتی ہے ریسیپٹرز کے ایکٹیویشن پیٹرن سے. یہ تو بہت سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے اور ہم اسے صرف ناک سمجھتے ہیں. کیا ہمارے olfactory نیورونز کی بھی کوئی خاص بات ہے؟ ضرور. ہماری ناک کے olfactory ایپیتھیلیم میں تقریباً 6 ملین یعنی 6 سے 10 کی پاور 6 olfactory ریسیپٹر نیورونز ہوتے ہیں. یہ نیورونز سیدھے خوشبو کے مالیکیولز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. 6 ملین نیورونز! اور یہ سب اتنی چھوٹی جگہ میں! اور صرف نمبرز ہی نہیں، ان کی سیلف ریپیئر کی صلاحیت بھی حیران کن ہے. زیادہ تر نیورونز دوبارہ پیدا نہیں ہوتے، لیکن olfactory ریسیپٹر نیورونز ہر 30 سے 60 دن میں خود کو ریجنریٹ کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ! یہ تو کمال ہے. پیور سائنٹیفک کمیونٹی میں ایسا کوئی اور نیورون سسٹم ہے کیا جو ریگولرلی ریجنریٹ ہوتا ہو؟ نہیں فاطمہ، یہ ایک یونیک اور عظیم فیچر ہے جو ہمارے حصے سونگھنا کو بہترین بناتا ہے. اگر یہ ریجنریٹ نہ ہوتے تو ہماری سونگھنے کی صلاحیت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی. تو پروفیسر، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم ہے جو خود کو مینٹین بھی کرتا ہے اور اتنی زیادہ انفارمیشن پروسیس بھی کرتا ہے؟ جی ہاں، اور یہ سب ایک چھوٹے سے حصے میں کم ترین انرجی کے ساتھ. یہی تو ڈیزائن کی پرفیکشن ہے. پروفیسر، آپ نے نوبل پرائز کا ذکر کیا تھا. حصے سونگھنا سے متعلق کون سی ڈسکوریز کو یہ اعزاز ملا؟ بہترین سوال. 2004 میں رچرڈ ایکسل اور لنڈا بی بک کو فزیولوجی یا میڈیسن میں نوبیل پرائز ملا. انہوں نے اوڈورنٹ ریسیپٹرز اور olfactory سسٹم کی آرگنائزیشن کو دریافت کیا تھا. کیا انہوں نے ہی بتایا تھا کہ ہر ریسیپٹر ایک خاص مالیکیول کو پہچانتا ہے اور پھر اس کی انفارمیشن برین تک کیسے پہنچتی ہے؟ بالکل. انہوں نے ہی بتایا کہ ہمارے جینز میں موجود ریسیپٹرز جی پروٹین کپل ریسیپٹرز کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. جب ایک اوڈورنٹ مالیکیول ریسیپٹر سے بائنڈ کرتا ہے تو یہ ایک بائیو کیمیکل کیسکیڈ شروع کرتا ہے. ایک بائیو کیمیکل کیسکیڈ؟ مطلب سگنل ایمپلیفیکیشن؟ جی ہاں، یہ ایک چھوٹے سے سگنل کو بہت بڑے الیکٹریکل سگنل میں بدل دیتا ہے. امیجن کرو،
ایک سنگل اوڈرنٹ مالیکیول ریسپٹر سے بائنڈ کرتا ہے اور پھر اندر جی پروٹین ایکٹیویٹ ہوتا ہے جو آگے دوسرے انزائمز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور پھر آئن چینلز کھلتے ہیں جس سے الیکٹریکل کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک کمپلیٹ انجینئرنگ مارول ہے، مالیکولر ریکگنیشن، سگنل ایمپلیفیکیشن اور پھر الیکٹریکل سگنل میں کنورژن، کتنی تیزی سے ہوتا ہوگا یہ سب؟ یہ سب کچھ ملی سیکنڈز میں ہوتا ہے۔ جب تم کافی کی خوشبو سونگھتی ہو تو اس کے مالیکیولز تمہاری ناک میں انٹر کرتے ہیں، ریسپٹر سے بائنڈ کرتے ہیں اور سگنل تمہارے برین تک سیکنڈز کے فریکشنز میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کی سینسٹیوٹی کتنی کم مقدار میں ہم خوشبو کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہماری سونگھنے کی صلاحیت لاجواب ہے۔ کچھ کمپاؤنڈز جیسے مرکیپٹنز جو نیچرل گیس میں ملائے جاتے ہیں کو ہم پارٹس پر ٹریلین میں بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور جیوسمن جو مٹی کی خوشبو ہوتی ہے اس کو ہم فیمٹومولر لیولز پر بھی پہچان سکتے ہیں۔ پارٹس پر ٹریلین، فیمٹومولر، یہ تو انسانی ٹیکنالوجی کے لیے بہت مشکل ہے۔ ہمارے سب سے ایڈوانس سینسرز بھی اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے۔ ٹھیک کہا۔ چلو ہم اس کا مقابلہ انسانی ٹیکنالوجی سے کرتے ہیں۔ سب سے ایڈوانسڈ انسانی ایکویولنٹ ہیں الیکٹرانک نوزز یا گیس کرومیٹوگراف ماس اسپیکٹرومیٹر۔ ہاں، میں نے ای نوزز کے بارے میں پڑھا ہے۔ وہ بھی خوشبوؤں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، خاص طور پر سیکیورٹی یا فوڈ کوالٹی کے لیے۔ لیکن بایولوجیکل سسٹم کی سپیریورٹی دیکھو۔ واہ، یہ تو ہر میٹرک پر بایولوجیکل سسٹم کو انسانی ٹیکنالوجی سے بہتر ثابت کرتا ہے۔ یہ ڈفرنس اتنا زیادہ ہے کہ انسانی انجینئرنگ اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہی تو اللہ کی قدرت ہے۔ ہمارے انجینئرز بھی مولیکولر ریکگنیشن اور سگنل ایمپلیفیکیشن کے پرنسپلز یوز کرتے ہیں، لیکن ایسی پرفیکشن اور ایفیشنسی حاصل نہیں کر سکتے۔ پروفیسر، اگر ہم صرف ایک فنکشنل ریسیپٹر پروٹین کی بات کریں جو 150 امینو ایسڈز کا ہو، تو اس کے رینڈم بننے کی پروبیبلٹی کیا ہوگی؟ اگر ہم صرف 150 امینو ایسڈ کے ایک فنکشنل پروٹین کی بات کریں جس کے لیے اسپیسیفک سیکوینس اور 3D فولڈنگ ضروری ہو، تو اس کے رینڈم بننے کی پروبیبلٹی تقریباً 1 × 10⁻⁴ ہے۔ یہ ایک ایسٹرونومیکل فگر ہے۔ 1 × 10⁻⁴ یہ تو یونیورس میں موجود ایٹمز کی تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، اور ہمارے پاس تو ایسے 400 فنکشنل ریسیپٹرز ہیں، پلس پورا سگنل ٹرانسڈکشن پاتھ وے اور نیورل نیٹ ورک۔ بالکل، اور اس کی کمپلیکسٹی صرف ریسپٹرز تک محدود نہیں۔ olfactory بلب میں 2000 گلومیرولی ہوتے ہیں۔ ہر گلومیرولس میں تقریباً 25,000 ریسپٹر نیورون سے انپٹ آتا ہے جو ایک ہی قسم کا ریسپٹر ایکسپریس کرتے ہیں۔ یہ سب وائرنگ اور پروسیسنگ بھی رینڈملی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہر حصے میں حیران کن ڈیزائن ہے، ہر لیئر پر پرفیکشن۔ سبحان اللہ! یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب خود بخود بنا کسی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے بن گیا ہو؟ یہی وہ سوال ہے جو علم کو ایمان کی طرف لے جاتا ہے۔ جب تم کمپلیکسٹی اور امپرابیبلٹی دیکھتی ہو تو ایک خالق کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے۔ پروفیسر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا حصے سونگھنا کمزور ہے اور یہ ایولیوشن کا نتیجہ ہے، جہاں ہم نے اس کی اہمیت کھو دی، جیسے کہ ڈاگز میں ہم سے کئی گنا بہتر سینس آف اسمیل ہوتا ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ صرف کمزور کہنا پوری تصویر نہیں دکھاتا۔ ڈاگز کے پاس 200-300 ملین olfactory نیورونز ہوتے ہیں، جبکہ انسان کے پاس 6۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا سسٹم فلاڈ ہے۔ تو آپ اس آرگیومنٹ کو کیسے ریفیوٹ کریں گے کہ یہ ایک ویسٹیجیل آرگن ہے، یا ہماری ایولیوشنری جرنی میں اس کی اہمیت کم ہو گئی؟ پہلی بات، کم نیورونز کا مطلب کم کمپلیکسٹی نہیں۔ ہمارا دماغ اس انفارمیشن کو بالکل الگ طریقے سے پروسیس کرتا ہے۔ ہمارا کمبینیٹوریل کوڈ سسٹم اتنا ایفیشنٹ ہے کہ کم ریسپٹرز کے باوجود ہم 1 ٹریلین اوڈرز پہچان سکتے ہیں۔ یہ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی اور پروسیسنگ پاور کی بات ہے۔ یہ اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی کی مثال ہے۔ مطلب ہمارے پاس کم سینسرز ہو سکتے ہیں لیکن پروسیسر زیادہ بہتر ہے۔ بالکل، ہمارا سسٹم انسانی ضرورتوں اور ماحول کے لیے فائن ٹیونڈ ہے۔ ہمارا سروائیول، سوشل انٹریکشن
اور ایموشنل ویل بینگ کے لیے جتنا سینس آف اسمیل چاہیے وہ بالکل پرفیکٹ ہے. یہ کمزور نہیں، مکمل ہے اپنے مقصد کے لیے. لیکن ایولیوشنسٹ کہتے ہیں کہ یہ سب گریجول چینجز سے ہوا ہے. ایک سمپل ریسیپٹر بنا، پھر اس میں تھوڑا سا چینج آیا، اور پھر نیچرل سلیکشن نے اس کو بہتر بنایا. یہاں پر آتا ہے irreducible complexity کا کانسیپٹ. حصے سونگھنا کا سسٹم صرف ایک ریسیپٹر سے کام نہیں کرتا. اس میں کم از کم 5 اہم حصے ہیں جو ایک ساتھ فنکشنل ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کمپوننٹس ایک ساتھ اور بالکل صحیح کنفیگریشن میں موجود ہونے چاہیے تھے شروع سے ہی. جی ہاں، اور اس کی پروبیبلٹی کیلکولیشنز دیکھو. اگر ایک فنکشنل پروٹین کے بننے کی پروبیبلٹی 1 in 10 کی پاور 164 ہے، تو ان 5 انٹر ڈیپینڈنٹ کمپوننٹس کے ایک ساتھ رینڈملی بننے کی پروبیبلٹی تو اس سے بھی ایسٹرونومیکل ہوگی. یہ تقریباً 0 کے برابر ہے. اس میں گریجول ایولیوشن کا کوئی اسکوپ نہیں. تو ان کا آرگیومنٹ ہے کہ پہلے سمپل ریسیپٹرز بنے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سمپل سسٹم بھی کام نہیں کرے گا اگر اس کے سارے ضروری پارٹس موجود نہ ہوں. بالکل ٹھیک. ایک سائیکل تب تک نہیں چل سکتی جب تک اس کے پاس ویلز، چین اور پیڈلز نہ ہوں. آپ صرف ایک ویل سے سفر نہیں کر سکتے. یہی irreducible complexity ہے. یہ صرف رینڈم میوٹیشن اور نیچرل سلیکشن سے نہیں بن سکتا. ایک اور کامن آرگیومنٹ ہے کہ ہم سمیلز کے عادی ہو جاتے ہیں. جیسے ایک کمرے میں داخل ہوں تو پہلے خوشبو تیز لگتی ہے، پھر ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں. یہ بھی ڈیزائن فلا ہے. نہیں فاطمہ، یہ فلا نہیں بلکہ ایک بریلینٹ ڈیزائن فیچر ہے. اسے olfactory adaptation کہتے ہیں. سوچو، اگر ہم ہر وقت ہر خوشبو کو اس کی پہلی انٹینسٹی سے محسوس کرتے رہتے تو ہم سینسری اوورلوڈ کا شکار ہو جاتے. اوہ آئی سی. تو یہ ہمیں نئے یا خطرناک سمیلز پر فوکس کرنے میں مدد کرتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ ہمیں نئے خطروں جیسے آگ کا دھواں، گیس لیک یا نئے موقعوں جیسے نیا کھانا کو فوری طور پر پہچاننے کی صلاحیت دیتا ہے. یہ سسٹم کی ایفیشنسی اور سروائیول بینیفٹ کو بڑھاتا ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد پورا ہو رہا ہے. یہ آرگیومنٹس واقعی بہت زوردار ہیں. جب ہم ہر حصے کی کمپلیکسٹی اور انٹرڈیپینڈنسی دیکھتے ہیں تو رینڈم فارمیشن کی بات غیر عقلی لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سائنس جتنی زیادہ ترقی کرتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی قدرت اور حکمت کو واضح کرتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پروفیسر، کیا قرآن یا حدیث میں حصے سونگھنا کا ذکر ہے یا اس کی حکمت کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے؟ ضرور فاطمہ. قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں یعنی آیات کا ذکر کرتے ہیں. حصے سونگھنا بھی انہی میں سے ایک ہے. سب سے واضح مثال سورہ یوسف میں ملتی ہے. سورہ یوسف؟ کون سی آیت؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. یعنی اور جب قافلہ مصر سے چلا ان کے باپ نے کہا مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے اگر تم مجھے سرگردان نہ کہو. سبحان اللہ! یوسف علیہ السلام کی خوشبو، یہ تو ایک معجزہ تھا، لیکن اس میں بھی اسمیل کا ذکر ہے. بالکل. یہاں ریحا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے خوشبو یا بو. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسمیل کی صلاحیت کتنی پاورفل ہو سکتی ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب حکمت رکھی ہے. یہ 1400 سال پہلے کی ریولیشن ہے جو ہمیں سونگھنے کی اہمیت سمجھاتی ہے. کیا کوئی اور آیت ہے جو کریشن کی پرفیکشن پر روشنی ڈالتی ہو جو حصے سونگھنا پر بھی ایپلیکیبل ہو؟ بہت سی ہیں. سورہ الملک 67:3-4 میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. جس نے 7 آسمان طبقاً طبقہ بنائے، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھے گا. پھر نظر ڈال، کیا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نظر ڈال،
تیری نظر ناکام ہو کر تھک ہار کر واپس پلٹ آئے گی۔ کوئی نقص نہیں، کوئی فلا نہیں، یہ تو حصے سونگنا کی ڈیزائن پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے، جہاں ہم نے irreducible complexity اور فائن ٹیوننگ دیکھی۔ اور سورہ الداریات 51 سے 20-21 میں فرمایا گیا ہے، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری ذاتوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں؟ ہمارے اندر، ہماری ناک میں، اس سسٹم میں کتنی نشانیاں ہیں۔ یہ تو سیدھا ہمیں اپنی ذات میں غور کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور آج ہم سائنس سے اس غور کو اور گہرا کر رہے ہیں۔ حدیث میں بھی خوشبو کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ خوشبو کی روحانی اور جسمانی دونوں اہمیت ہے۔ یہ تو روح کو چھو لینے والی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی ہے جس کا ظاہری اور باطنی دونوں فائدہ ہے۔ جی ہاں، قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی اپنی ذات اور کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرنے کی دعوت دی تھی۔ آج کی سائنس انہی نشانیوں کو اور وضاحت سے سامنے لا رہی ہے۔ الحمدللہ۔ پروفیسر، آج کی اس گفتگو نے تو میرا نظریہ ہی بدل دیا ہے۔ میں سونگنے کی حس کو صرف ایک بیسک فنکشن سمجھتی تھی، لیکن یہ تو اللہ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہی تو علم سے ایمان کا سفر ہے فاطمہ۔ جب تم صرف فیکٹس کو نہیں بلکہ ان کے پیچھے کی حکمت اور ڈیزائن کو دیکھتی ہو تو تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ علم صرف کتابی نہیں بلکہ دل میں اترنے والا علم ہے۔ ہر خوشبو، ہر سانس اب اللہ کی نشانی بن گئی ہے۔ بالکل، یہ سارا سسٹم، اس کی irreducible complexity، اس کی فائن ٹیوننگ، اس کی سیلف ریپیئرنگ ابیلٹی، یہ سب ایک ہی خالق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ توحید کا ثبوت ہے۔ ایک ہی ڈیزائنر، ایک ہی انجینئر جو ہر چیز کو بہترین طریقے سے بناتا ہے۔ تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے جب ہمیں اللہ کی اتنی عظیم نشانیوں کا علم ہو؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شکر گزار ہوں، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں، اپنی ریسرچ کو، اپنے علم کو اللہ کی قدرت کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائیں۔ یہ احسان ہے، یعنی ہر کام کو بہترین طریقے سے کرنا۔ میں اپنی بائیو انجینئرنگ سٹڈیز کو اب ایک نئے مقصد سے دیکھوں گی۔ یہ صرف ڈیٹا انالیسس نہیں بلکہ اللہ کی تخلیق کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ یہی اصل مقصد ہے۔ جب تم نماز میں کھڑی ہوتی ہو تو سوچو کہ تمہارا ہر سانس، تمہاری ہر حس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ جب تم کسی پھول کی خوشبو سونگھتی ہو تو دل سے کہو، سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور وہ بہت عظیم ہے۔ جی پروفیسر، انشاءاللہ اب ہر خوشبو مجھے اللہ کی یاد دلائے گی۔ یہ سبق میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے۔ اللہ تمہارے علم اور ایمان میں برکت دے۔ یاد رکھنا فاطمہ، کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ اللہ کی نشانی ہے۔ بس غور کرنے والی آنکھ اور سوچنے والا دل چاہیے۔ جزاک اللہ خیر پروفیسر، آج آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ الحمدللہ فار دس امیزنگ گفٹ آف اسمیل۔ اور یہی ہمارا پیغام ہے سب کے لیے۔ اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے اندر دیکھو، اللہ کی نشانیاں ہر جگہ ہیں۔ وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور کرتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔